بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سے یہ الیکشن پارلیمنٹ کے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیے جو فرسٹ فیز تھا یہاں پر سری نگر کا، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، اور آپ دیکھیے انہوں نے کیسے آج جناب علی ووٹ ڈالنے میں اپنی ذمہ داری سمجھی، اور فرسٹ ٹائم 40 سال کے بعد یہاں پر 48% ووٹ پڑے۔ اور آپ دیکھیں، اور ہر کسی بوتھ پر آپ نے بھی کوریج کی ہوگی، اور عام لوگ نکلتے تھے، یہ نہیں جو پچھلی الیکشنوں میں چہرہ بند کر کے نقاب لگا کر، آج اوپن پیار محبت سے نکلے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے، کوئی زبردستی نہیں تھی۔ اور فرسٹ ٹائم میں سری نگر کی بات کر رہا ہوں، جب سری نگر سیٹ پر الیکشن تھے، ووٹنگ تھی 13 تاریخ کی، آپ نے خود دیکھا کتنے خوش تھے لوگ، چاہتے تھے ہم ووٹ ڈالیں، الیکشن کب ہو جائے، اور لوگوں نے آج دکھایا اپنے جناب علی لیڈر کو چن کر۔ اب تو وہ فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا کس کی جیت ہے کس کی ہار ہے۔ اور میں اس کے بعد سیکنڈ فیز ہوا بارہمولہ میں، آپ دیکھیں وہاں پر جناب علی، وہاں پر یہ کم سے کم 55% ابو ووٹ پڑے، وہاں نوجوانوں نے کیسے حصہ لیا، اور جناب علی وہاں مجھے لگ رہا ہے 70 سال کا ریکارڈ بیٹ ہو گیا، وہاں پر اتنے لوگ وہاں پر نکلے ووٹ چھوڑنے کے لیے۔ تو اب تھرڈ فیز جو چل رہا ہے ساؤتھ میں چل رہا ہے، تو میں بھی ابھی دیکھ رہا تھا، موبائل پر ہی دیکھ رہا تھا، لوگ نکل رہے ہیں۔ تو 12 بجے میں نے دیکھا جناب علی 35% وہاں پر ووٹ پڑے تھے، تو 12 بجے کی بات ہے، تو مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ 6 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، 65 ابو ہو جائے گا، وہاں پر مارجن ہو جائے گا، 65 تک ہو جائے گا ووٹ پرسنٹ مارجن۔ تو محبوبہ مفتی نے آج دھرنا دیا بجواڑا میں نیشنل ہائی وے پہ، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو احساس ہوا اپنی ہار کا؟ دیکھیے جب صبح الیکشن کا ٹائم پیریڈ پہنچتا ہے، ایک ویو ہوتی ہے، لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا اپنے بوتھوں پر جناب علی نہ ووٹر نہ لوگ آتے تھے اس کو ووٹ نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ اس کو بھی میسیج یہ ہوگی۔ پھر سمپتی دکھانے کے لیے اس نے وہ ایک ناٹک کیا، اور اس میں پولیس نے بھی آلریڈی بیان دیا، وہاں کے جناب علی پولیس نے بھی بیان دیا، جن لڑکوں کو ہم نے پکڑا ہے وہ کسی میں ملوث تھے، کسی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث تھے، اس لیے وہ پکڑا۔ اب اس نے وہ ایشو بنایا سمپیتھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھیے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا، ہمارے بندے بند ہیں۔ تو پولیس نے کیا ہوگا کہ ماحول شانت رہنے کے لیے ان کو اٹھایا جی وہ کوئی کھلبلی نہ کرے، تو پولیس کا کام ہی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، یہ کوئی کھلبلی نہ کرے الیکشن کے دن، اسی لیے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو وہ آلریڈی ان کی انوالومنٹ ہے، تو اس لیے ان کو بند رکھا گیا ہے۔ تو پھر میڈم محبوبہ جی کو لگا ایسا کہ میں پیچھے جا رہی ہوں، تو اس نے جناب علی وہ ایک ڈرامہ وہاں پر سٹارٹ کیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ بی جے پی نے یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچایا؟ جی لوگوں کو یہ پتہ چلا، آج لوگوں کو پتہ چلا بی جے پی یہاں پر واحد وہ ایک جماعت ہے جنہوں نے جناب علی یہاں، اب دیکھیے 2014 کے بعد جو ہماری سرکار آئی، سکیمیں ہم نے لانچ کی، ہم نے سکیمیں 135 سکیمیں ہیں، گولڈن کارڈ کی۔ آپ کبھی کیمرہ لے کر جائیے ہاسپٹلوں میں جائیے، آپ دیکھیے جو ہاسپٹلوں میں بیڈ پر مریض ہے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے، وہ دعائیں دیتے ہیں آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہمارے مودی جی کو۔ اور دیکھیے بیٹی بچا بیٹی پڑھا سب سے بڑی ایک سکیم ہے، کسی کی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اور اس کو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد اس اکاؤنٹ میں 1,000 آتا ہے۔ جب وہ 16-17 سال کی بچی ہو جائے گی، تب جناب علی اس کے کم سے کم اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپیہ نکلے گا، کیونکہ اس کے ماں باپ کو اتنا لوڈ اس وقت نہیں پڑے گا اس کی شادی کے لیے۔ اتنی سکیمیں ہم نے بنائی ہے، اتنی سکیمیں، مگر میں آپ کے چینل کے تھرو ماجد یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو جانا چاہیے ان سکیموں کو، جو یہ سکیمیں ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ لوگ جاتے نہیں ہیں۔ دیکھیے گھر میں بیٹھ کر نہیں سامنے پہنچے گا،
جب ہم ڈپارٹمنٹوں میں جائے، محکموں میں جائے، سوشل ویلفیئر میں اتنی اسکیمیں ہیں، وہاں پر جائیے، ان اسکیموں کا فائدہ اٹھائیے. ڈی آئی سی میں اتنی اسکیمیں ہیں. دیکھیے نوکریاں تو سبوں کو نہیں ملے گی، نوجوان طبقہ یہاں پر ہے. ڈی آئی سی میں جائے، لون رکھا ہے، وداؤٹ انٹرسٹ رکھا ہے، 0% انٹرسٹ ہے اس میں. وہاں جائیے، اپنے کاروبار کیجیے. ہر سائڈ سے ہم نے دیکھے 5 مرے ہم نے زمین بھی دیے. ہم نے گولڈن کارڈ بھی ایشو کیے. گولڈن کارڈ میں ہم نے نہیں دیکھا ذات پات، امیر غریب، ہر کسی کو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو. جرنل میں ہم نے ہر کسی میں بانٹا ہے. اب دیکھیے جناب علی، بی پی ایل میں ہم نے فری راشن کیا ہے 2014 سے. آپ دیکھیے یہ بات، آپ دیکھیے آج تک 70 سال میں کس جماعت نے یہاں پر راشن فری رکھا. جو بی پی ایل، جو انت یوجنا میں آتے ہیں، ان کے لیے جناب علی ہم نے 2014 سے راشن فری رکھا تھا، اور پھر 5 سال کے لیے ایکسٹینشن ہم نے کیا. اور دیکھیے آپ 5 سال راشن فری. یہ دیکھیے ہمارے جناب علی وسیع کتنے ہیں، آنریبل پرائم منسٹر صاحب، کتنا دل سمندر ہے. ہم نے بولا نہیں، یہاں غریب طبقہ ہے، 5 سال کے لیے پھر ہم نے راشن فری کیا. اب دیکھیے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یہاں کے لوگوں کو. یہاں دیکھیے سمارٹ سٹی کتنی پیاری بنی ہے. آپ دیکھیے ٹورسٹ کتنے آ رہے ہیں، کام کتنا اس وقت ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جو جناب علی اولڈ ایج فنڈ تھا وہ 200 روپیہ تھا، ہماری جماعت نے 1000 کیا. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اس وقت. آپ کو لگتا ہے جو یہاں کی لیڈرشپ ہے، بی جے پی کے رویندر رینا صاحب، اشوک کول صاحب، انہوں نے بھی یہاں پہ جو ہے کافی اچھا کام کیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو آپ کے نظروں کے سامنے سب کچھ ہے، وہ تو بیان دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی بات ایک چیز ہے، انسان کو ایک آزادی ہونی چاہیے. وہ آزادی ملی ہمیں. وہ آزاد لوگ آج دیکھیے لوگ کیسے گھوم رہے ہیں راتوں کو، دنوں کو. جناب علی جو ہم نے پیریڈ دیکھا یا آپ نے پیریڈ دیکھا ہے، ہم 4 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور گھر سے جب نکلتے تھے ماں باپ کو یہ یقین نہیں تھا میرا بچہ واپس آئے گا. اگر آج بچہ رات کو 2 بجے بھی نکلے گا، ماں باپ شانت ہوتے ہیں، نہیں میرا بچہ واپس آئے گا. پتھرا ہو گیا بند یہاں پر. وہ کیلنڈرز جو نکلتے تھے، ہاں جی پرسوں جناب علی ادھر چلو، دکانیں بند رکھو، کب کیا کرنا ہے. وہ کھوریت کے کیلنڈرز، وہ دکانیں بند. مہینے میں 28 ڈیز، 28 دن دکانیں بند رہتی تھی. دکانداروں کو قرضہ چڑھا تھا. آج دکاندار بولتے ہیں یہ چھٹی کب ہوگی، ہم گھروں میں بیٹھیں گے. اتنا کام ہے کیونکہ لوگوں نے 35 سال میں بہت سفر یہاں پر کیا ہے. قبرستان یہاں پر بھرے گئے ہیں. اور اب لوگ یہاں چاہتے امن، شانتی، کام روزگار، کام یہاں چاہتے ہیں. آپ دیکھیں دکاندار کا آج دکاندار بولتے ہیں ہم گھروں میں بیٹھیں گے، کسی دن ہمیں چھٹی کا موقع ملنا چاہیے. ان کو موقع نہیں ملتا ہے. ان کے اوپر جو قرضہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لون انہوں نے بیچاروں نے لیا تھا. ہر دکاندار کو لون ہوتا ہے، سی اس کا ہوتا ہے. وہ بھی جناب علی سی کا اس کا انٹرسٹ دینا پڑتا تھا. وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آج دیکھیں آپ، آج چاروں طرف کام ہے. ڈل لیک میں جائیے، آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیے. ایون کہ میں پرسوں چھترگام میں گیا. چھترگام یہاں سے کم 15-16 کلومیٹر ہے. وہاں پر میں نے ٹورسٹوں کو دیکھا جناب علی گیسٹ ہاؤس میں چھترگام میں. آپ دیکھیں کتنا چینج یہاں پر آ گئی. یہ بی جے پی کی دین ہے ہمیں. اور سب سے بڑی بات ایک آزادی ہمیں ملی. اور دیکھیں ریسنٹلی جناب علی جماعت اسلامی نے یہ ڈکلیئر کیا ہم بھی الیکشن میں اٹھنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ تصور ہی نہیں کبھی کیا ہے. یہ ہوم منسٹری کا مسئلہ ہے، وہ آلریڈی ان کو بین کیا گیا ہے. تو وہ تو میں آپ کو تو ہوم منسٹری کا ڈیسیجن ہے. مگر آپ دیکھیں یہاں دیکھیں آپ جناب علی شبیر شاہ کی بیٹی نے ایک بار یہ موبائل پر ٹویٹ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ہندوستان کے آئین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہاں پر جو اس وقت جناب علی ماحول ہے انشاءاللہ پیس ہے، یہاں امن ہے، شانتی ہے. اور کچھ عناصر اگر کرتے ہیں، چاہتے ہیں یہاں پر کچھ کھلبلی ہو، ان کو نہیں بخشا جائے گا. سیکورٹی ایجنسیاں رات دن کام کر رہی ہے، ان کو بخشا نہیں جائے گا. اور جناب علی انشاءاللہ یہ جو 35 سال پہلے جیسا کشمیر تھا ویسے ہی پھر سے ہوگا انشاءاللہ.